بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سورہ یونس کا رکوع تیسرا رکوع ہے بھائی، کون سا؟ سورہ یونس کون ہے؟ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ کس کا کلمہ تھا یہ لا الہ الا انت سبحانک؟ کتنے دن پڑھا یونس علیہ السلام نے؟ 40 دن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن کہاں رہے؟ سب سے بہترین دن جو تھے نہیں پتہ، مشہور تبلیغ والے کو نہیں بیٹھے ہوئے، انہوں نے سبق ہی ہونا ہے، اب تو بس بھی تبلیغ والے ہیں نا، رٹا اور رٹائر سبق سمجھ آئی۔ ہر نبی کی معراج ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی معراج 40 دن اس آگ جو گلزار بن گئی تھی سلامتی والی، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی نہ ہو، سلامتی والی ہو۔ پہلے فرمایا کونی بردا، ٹھنڈی ہوئی تو ٹھنڈ لگنا شروع ہوگی، فرمایا نہیں میرے خلیل کو ٹھنڈ نہ لگے، وسلاما علی ابراہیم، سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم پر۔ بڑی آزمائشیں ہوئیں، اس پہ آگ پہ پھینک دیا گیا غلیل کے ذریعے، اتنی زیادہ خطرناک آگ 6 مہینے جلتی کہ دور سے ان کو غلیل کے ذریعے پھینکا۔ شیطان نے بھی مدد کی، شیطان کافروں کا مددگار ہوتا ہے نا، غلیل والا آئیڈیا شیطان نے دیا کہ بھائی آپ قریب جا کے پھینکیں گے خود بھی جلیں گے۔ سمجھ آئی بات؟ ہاں تو بڑی ہوگی نا، بندے کو یہی سمجھو کہ سمجھ آ رہی۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام 40 دن فی بطن مچھلی کے پیٹ میں رہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ یہی ان کا تھا کلمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اچھا رکوع کہاں سے ہے بھائی؟ آیت نمبر بتایا کرو فوراً مجھے، سمجھ آئی نا؟ آیت نمبر 20، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج اللہ تعالیٰ نے خاص معراج کرائی، معراج جسمانی اور معراج روحانی، جسم و روح کے ساتھ اللہ نے کلی طور پہ آپ کو پاس لے کے گئے، ٹھیک ہے جی۔ تو تیسرا رکوع ہے سورہ یونس کا، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً۔ آج تھوڑا کوشش کرتے ہیں کہ یہ اس آیت کا اشارہ کر دیتے ہیں، پہلی آیت صرف ترجمہ ہوگا کیونکہ ٹائم مشتد ہے۔ اور انسانوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کو پہنچنے والی کسی تکلیف کے بعد ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، تو یہ جو ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں پلے اسٹور میں جو اپلیکیشن ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ، اس میں سے ہے، تاکہ حوالہ پتہ ہو کہ کوئی بات مسئلہ ہو تو اس پہ پتہ ہو اس کو کہاں سے پڑھ جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور انسانوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کو پہنچنے والی کسی تکلیف کے بعد ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو ذرا سی دیر میں وہ ہماری نشانوں کے بارے میں چال بازی شروع کر دیتے ہیں، کہہ دو کہ اللہ اس سے بے جلدی کوئی چال چل سکتا ہے، یعنی تدبیر کر سکتا ہے، یقیناً ہمارے فرشتے تمہاری ساری چال بازیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ جب تک مصیبت کا سامنا تھا اس وقت تک یہ آگے تشریف فرما رہے ہیں تو بس اللہ یاد آتا تھا، لیکن جب اس کی رحمت سے مصیبت دور ہو جاتی ہے اور اچھا وقت آتا ہے تو اس کی اطاعت سے منہ موڑنے کے لیے حیلے بانے شروع ہو جاتے ہیں، جس کی مثال آگے آیت نمبر 22 میں آ رہی ہے۔ یعنی زلزلہ آتا تو کہتے ہیں تھوڑی دیر سے نیک بن جاتے ہیں، استغفر اللہ توبہ توبہ توبہ، بس پھر ٹھیک ہے جی، پھر وہی فلمیں ڈرامے موبائل بھول جاتے ہیں، سمجھ آئیے۔ وہ آتا ہے تو پھر اس کی مکمل نصیحت حاصل کریں، دوبارہ بھی آ سکتا ہے اور ہلاک بھی ہو سکتے ہیں، دنیا میں بھی حلال ہو سکتے ہیں۔ ایمان اور گناہ کی حالت میں اگر ہم مر گئے، گناہ کرتے کرتے، ٹی وی دیکھتے تھے، گانے سنتے سنتے، بے حیائی کرتے کرتے، کتنے گناہ ہیں، نام لے نہیں سکتا بنا، نام مسجد میں لیں گے تو پھر جو گناہ کر رہے ہیں اس سے توبہ کریں، اور اللہ تعالیٰ جو جھٹکے مٹکے دیتا ہے باز آ جائیں۔ نمازیں صحیح نہیں پڑھ رہے ہم، نمازیں شروع کریں، اس میں یہ سستیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے چال کا لفظ ایک طنز کے طور پر ہے، اور اس سے مراد ان کی چال بازیوں کی سزا دینا ہے، یعنی اکثر تدبیر یا اس طرح کا اس لفظ
چال بازیاں یا چالاکیاں، اس قسم کا مطلب لفظ مناسب نہیں ہے اللہ کے لیے۔ وہ اللہ ہی ہے، اس سے آگے 22 نمبر آئے تھے، اور اللہ ہی ہے جو تمہیں خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی سفر کراتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو، اور یہ کشتیاں لوگوں کو لے کر خوشگوار ہوا کے ساتھ پانی پر چلتی ہیں، اور لوگ اس بات پر مگن ہوتے ہیں تو اچانک ان کے پاس ایک تیز آندھی آتی ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی ہیں، اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ ہر طرف سے گر گئے، تو اس وقت وہ خلوص کے ساتھ صرف اللہ پر اعتقاد کر کے صرف اسی کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ، اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم ضرور بے ضرور شکر گزار لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 23 ہے، فلما جاءہم، لیکن جب اللہ کو ان کو نجات دے دیتا ہے تو زیادہ دیر نہیں گزرتی کہ وہ زمین میں، یعنی وہ خشکی میں آ جاتے ہیں، سمندر وغیرہ سے پار لگ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جیسے ہم نے بھی ایک دفعہ سفر کیا بلوچستان میں، یہ تو خشکی کا ہے نا، جو خطرناک علاقے سے بس گزر رہی ہو مثال کے طور پر، جہاز میں بندہ بیٹھا ہو تو کبھی کہیں پائلٹ وغیرہ ہو خطرناک موسم یہ ہے وہ ہے، جھٹکے لا کر نہیں ہے وہ بندہ پھر، یا کریش اللہ معاف کرے ایسا ہو تو پھر تو موت یقینی ہو جاتی ہے۔ یہی سمجھو جو کشتی وغیرہ میں بھی ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں ہے یار آپ ڈوب نہ جائیں کہیں، اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، جب نکلتے ہیں تو پھر وہی نافرمانی، یہ بہت جگہ کے مضمون آیا ہے۔ لیکن جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو زیادہ دیر نہیں گزرتی کہ وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ ارے لوگو، تمہاری یہ سرکشی در حقیقت خود تمہارے اپنے خلاف پڑتی ہے، اب تو دنیوی زندگی کے مزے اڑا لو، آخر کو ہمارے پاس ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے، اس وقت تو ہم تمہیں بتائیں گے کیا تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ آیت نمبر 24 ہے، انما مثل الحیات دنیا، دنیوی زندگی کی مثال تو کچھ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس کی وجہ سے زمین سے اگنے والی وہ چیزیں خوب گھنی ہو گئیں جو انسان اور مویشی کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنا یہ زیور پہن لیا اور سنگھار کر کے خوش نما ہو گئی اور اس کے مالک سمجھنے لگے اور اس کے بس اب یہ پوری طرح ان کے قابو میں ہے، تو کسی رات یا دن کے وقت ہمارا حکم آ گیا کہ اس پر کوئی آفت آ جائے، اور ہم نے اس کو کئی کٹی ہوئی کھیتی کی طرح سپاٹ زمین میں اس طرح تبدیل کر دیا جیسے کل وہ تھی ہی نہیں، یعنی ملیہ میٹ۔ اسی طرح ہم نشانیوں کو ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ دنیا کی حالت بھی ایسی ہی ہے کہ یہ تشریح کر رہے ہیں کہ اس وقت وہ بڑی خوبصورت اور سجی ہوئی معلوم ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن اول تو کبھی قیامت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے کسی عذاب کی وجہ سے اس کی ساری خوبصورتی ملیہ میٹ ہو جاتی ہے، دوسرے جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تب بھی اس کے لیے یہ دنیا اندھیری ہو جاتی ہے، اور اگر ایمان اور عمل صالح کی پونجی پاس نہ ہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری خوبصورتی در حقیقت ایک عذاب تھی، اور جب قیامت آئے گی تب تو یہ ظاہری زیب و زینت بھی پوری دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ آیت نمبر 25 ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ لوگوں کو سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے تک پہنچا دیتا ہے۔ سلامتی کے گھر سے مراد جنت ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت تو تمام انسانوں کے لیے عام ہے کہ وہ ایمان اور عمل صالح کے ذریعے جنت حاصل کریں، لیکن اس تک پہنچنے کا جو سیدھا راستہ ہے اس تک اللہ تعالیٰ اسی کو پہنچاتا ہے جسے وہ اپنی حکمت سے چاہتا ہے، اور اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اسی کو پہنچایا جائے جو اپنے اختیار اور ہمت کو کام میں لا کر جنت کی ضروری شرائط پوری کرے۔ آیت نمبر 26 ہے، للذین احسنوا الحسنی، جن لوگوں نے بہتر کام کیے بہترین حالت انہی کے لیے ہے اور اس سے بڑھ کر کچھ اور بھی، نیز ان کے چہروں پر نہ کبھی سیاہی چھائے گی نہ ذلت، وہ جنت کے باسی ہیں، یعنی رہنے والے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وعدے کا یہ انتہائی لطیف پیرایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کچھ اور کو کھول کر بیان نہیں فرمایا بلکہ پردے میں رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں تمام بہترین نعمتوں کے علاوہ کچھ نعمتیں ایسی ہوں گی کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو بیان بھی فرما دیں تو ان کی لذت اور حلاوت کو انسان اس وقت میں محسوس کر ہی نہیں سکتا۔ بس انسان کے سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اضافی نعمتوں کا ذکر فرمایا جو انہی کی شان کے مطابق ہوں گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اتنا دماغ بندے کا دنیا میں نہیں ہے کہ وہ جو نعمتیں اگر بتا دی جائیں کہ وہ اس تک پہنچ سکے، کیونکہ دنیا میں تھوڑا سا 10% ہر کسی کا دماغ، آئنسٹائن کا بھی میرے خیال ہے وہ 10% کے دماغ
کھلا ہے. آج کل کسی کا 1%, 2%, پتہ نہیں کتنا فیصد دماغ کام کرتا ہے. وہاں پہ فل دماغ اللہ تعالیٰ کھول دیں گے, سارا ایکٹیو ہو جائے گا, سارے جو سافٹ ویئر ہیں اپڈیٹ ہوں گے, دماغ فل کام کرے گا. ٹھیک ہے. اس کے باوجود بھی سبحان اللہ علماء سے پوچھے گا بندہ. علماء کی قدر نہیں کرتے نا, خصوصاً قادیانی مولوی کا لفظ بول کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, بدنام کرتے ہیں مولویوں کو, کیونکہ ان مولویوں کی کوشش سے, علماء کی کوشش سے وہ خبیث ان کے پنجے ان پہ مضبوط ہوئے ہیں, اور وہ ان کے پنجوں سے لوگوں کو بچاتے ہیں علماء مولوی حضرات. تو اس لیے سمجھ آئیے, یعنی یہ بتا دیا جائے کہ ذرا یہ ہوگا تو سمجھ نہیں آئے گی. جس طرح وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کا 14ویں سپارہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ایسی چیزیں سواریاں پیدا کرتے ہیں اور پیدا کرتے رہیں گے. کیا مطلب ہے؟ صحابہ کے دور میں کیا تھا؟ گھوڑے تھے, خچر تھے, تو اس وقت ان کے سامنے یہ فرمایا کہ بس یہی خچر اور اونٹ, کیونکہ ان کے سامنے تھے. اور آگے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, ایسا پیدا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے جو تمہیں پتہ نہیں ہے. یعنی صحابہ آپ کو تو پتہ نہیں ہے, آنے والے وقت میں جہاز بھی ہوں گے, کاریں بھی ہوں گی, موٹر سائیکل بھی ہوں گے, گاڑیاں بھی ہوں گی. ان کو اگر کہتے تھے نا بھائی صحابہ کرام کو, بھائی قرآن میں آ جاتا موٹر سائیکل, گاڑیاں آ جاتی, تو وہ کہتے او ہو یہ کیا ہے, ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی. کیوں؟ اس وقت وہ چیز ایجاد ہی نہیں ہوئی, ٹیکنالوجی اس وقت نہیں تھی. سمجھ آئیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر یہ منقول ہے کہ جب تمام جنتی جنت کی نعمتوں سے سرشار اور ان میں مگن ہو چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا, اب ہم اسے پورا کرنا چاہتے ہیں. جنت کے لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں دوزخ سے بچا کر اور جنت عطا فرما کر سارے وعدے پورے کر دیے ہیں, اب کون سا وعدہ رہ گیا؟ اس وقت اس موقع پر اللہ تعالیٰ اپنا حجاب ہٹا کر اپنی زیارت کرائیں گے. اللہ سبحان اللہ. اور اس وقت جنت والوں کو محسوس ہوگا کہ یہ نعمت ان تمام نعمتوں سے زیادہ لذیذ اور محبوب ہے جو انہیں اب تک عطا ہوئی ہے. روح المعانی بحوالہ صحیح مسلم وغیرہ, یعنی یہاں سے لیا گیا ہے. آیت نمبر 27 والذین کسبوا, وہ رہے وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں تو ان کی برائی کا بدلہ اسی جیسا برا ہوگا, اور ان پر ذلت چھائی ہوئی جب کر رہے ہیں. تو اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. ایسا لگے گا جیسے ان کے چہروں پر اندھیری رات کی تو تہیں چڑھا دی گئی ہوں. وہ دوزخ کے باسی ہیں, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. جنت والے جنت کے باسی ہیں, یعنی نیکیوں پر تو ثواب کئی گنا زیادہ دیا جائے گا, جس میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی وہ نعمت بھی داخل ہے جس کا ابھی ذکر ہوا ہے پیچھے. لیکن برائی کی سزا اسی برائی کے برابر ملے گی, اس سے زیادہ نہیں ہوگا. خاموش. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ آیت نمبر 28, اور یاد رکھو کہ وہ دن جب ہم ان سے سب کو اکٹھا کریں گے. پھر جن لوگوں نے شرک کیا تھا ان سے کہیں گے کہ ذرا اپنی جگہ ٹھہرو, تم بھی اور وہ بھی جن کو تم نے اللہ کا شریک مانا تھا. پھر ان کے درمیان عابد اور معبود کا جو رشتہ تھا ہم وہ ختم کر دیں گے, اور ان کے وہ شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے. جن بتوں کو انہوں نے خدا مان رکھا تھا وہ تو بے جان تھے, اس لیے انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ ان کی عبادت کرتے تھے. اس لیے جب اللہ تعالیٰ ان کو زبان عطا فرمائیں گے تو شروع میں تو وہ صاف انکار کر دیں گے کہ یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. پھر جب بعد میں انہیں پتہ چلے گا کہ واقعی ان کی عبادت کرتے تھے تو وہ کہیں گے کہ اگر کرتے بھی تھے تو ہمیں اس کا پتہ نہیں تھا, ہم تو بت ہیں, بت پڑے ہوئے ہیں, اوپر آگے کوئی تھوکے, کوئی جتیاں مارے, کوئی اللہ اللہ رام رام کرے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے, نہ دنیا میں نہ ادھر. ٹھیک ہے جی. ہماری جو روحیں ہیں وہ بندر شندر بن کے نہیں آتی, یہ سب بکواس ہے ہندوؤں کو. سمجھ آئیے. فَكَفَىٰ بِاللَّهِ آیت نمبر 29, ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ بننے کے لیے کافی ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے. هُنَالِكَ تَبْلُو آخری آیت رکوع کی 30ویں آیت سورت کی بھی. ہر شخص نے ماضی میں جو کچھ کیا ہوگا اس موقع پر وہ خود اس کو پرکھ لے گا, اور سب کو اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا جو ان کا مالک حقیقی ہے, اور جو جھوٹ انہوں نے تراش رکھے تھے ان کا کوئی سراغ انہیں نہیں ملے گا. یعنی ہر عمل کی قلعی کھل جائے گی کہ اس کی حقیقت کیا تھی. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں. وآخر دعوانا الحمد